السلام علیکم، میں ہوں آپ کی مس آمنہ اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اسلامیات. سو پلیز اوپن یور بکس، ٹرن اوور ٹو پیج نمبر 7. حصہ ناظرہ سے آج ہم پڑھیں گے احادیث، اور احادیث نمبر 3 پڑھیں گے ہم. پہلی 2 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور آئی ہوپ کہ آپ یاد بھی کر چکے ہوں گے. آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 3. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. پھر سے سنیے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ترجمہ: ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. یعنی کہ نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے ایک عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے مسلمان بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں سب، اور یہ ایک دوسرے کی طاقت ہیں. اسی کے مطابق ہم آج کا اپنا ٹاپک بھی شروع کریں گے، اور ٹاپک ہمارا ہے اخوت اسلامی اور اتحاد ملی. باب 4 اخلاق و آداب سے ہم اپنا ٹاپک کا سٹارٹ کریں گے، اخوت اسلامی اور اتحاد ملی. ناؤ ٹرن اوور ٹو پیج نمبر 50. اخوت اسلامی اور اتحاد ملی میں سب سے پہلے جو ٹرم ہے وہ ہے اخوت. اخوت کا معنی ہم سب جانتے ہیں، اس کا معنی ہے بھائی چارہ. اور اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا وہ تعلق جس کی بنیاد محبت اور خیر خواہی مطلب ایک دوسرے کی بھلائی پر استوار ہے. اس کا مطلب آسان الفاظ میں ہے ایک ہونا. اخوت کا معنی بھائی چارہ اور اسلامی اخوت کا معنی ایک ہونا. پھر بات کرتے ہیں اتحاد ملی کی. اتحاد ملی سے مراد ہے کسی بھی ملت کا، ملت کہتے ہیں قوم کو، نیشن، کسی بھی ملت کا عقیدے اور نظریے. اب یہاں پر دیکھیے 2 ٹرمز ہیں. عقیدہ ہے ہمارے بلیفز، یہ ہمارے ریلیجن سے ہمیں کنیکٹ کرتا ہے، ان کی یہ ہمارے ریلیجن سے ہے، جو بھی ہمارا مذہب ہے اس کے بلیفز. اور ہمارا نظریہ یعنی کہ ہماری فکر، ہمارا خیال ایک جیسا ہو. عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جانا، یعنی کہ کچھ ایسے لوگوں کا گروہ جن کا عقیدہ اور نظریہ ایک جیسا ہے تو وہ کیا ہیں؟ اتحاد ملی کو شو کرتے ہیں. اتحاد ملی سے مراد ہے کسی بھی ملت کا عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جانا. اور اگر بات آئے مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کے لیے کون سے عقائد و نظریات ہیں جن کی بنا پر وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں؟ اسلامی عقائد و نظریات. یعنی کہ مسلمانوں کی اگر بات کی جائے تو مسلمانوں کے اتحاد ملی کی بنیاد کس پر ہے؟ اسلامی عقائد و نظریات پر. اب اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب جو بھی ہم اخلاق و آداب کے چیپٹر میں سے کسی بھی اگر ٹاپک کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو اس کے بارے میں قرآن میں بھی بہت سی تعلیمات ہیں، اور نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی تعلیمات ہمیں دی ہیں. تو جو بھی ریلیٹڈ ہیں ہم اپنے ریلیٹڈ چیپٹرز میں کچھ وہ بھی پڑھتے جائیں گے. اب ہم قرآن و سنت کے حوالے سے اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے. اچھا، اس میں ایک اور ٹرم ہے ملت اسلامیہ. ملت اسلامیہ کا مطلب ہے کہ ملت اسلامیہ کیا ہے؟ ایک امت ہے، اور اس کے تمام افراد آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس کے لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی ان کی پیروی کریں، انہیں فالو کریں، اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری بنیادیں کمزور ہو جائیں گی. اور ایسی قوم جو کمزور ہو جائے، جس کا آپس میں اتفاق نہ ہو، تو اس کو تو ختم کرنا بہت آسان ہے. جس طرح آپ نے بچپن میں ایک کہانی سنی ہوگی 4 بھائیوں کی، کہ جو لکڑیوں کا گٹھا
ان کے باپ نے انہیں دیا، اتفاق میں برکت ہے. بہت ہی مشہور کہانی آپ سب نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ جب ان کو ایک ساتھ توڑنے کے لیے دیا گیا تو ان سے نہیں ٹوٹا، اور جب الگ الگ لکڑی انہیں دی گئی تو وہ ان لوگوں نے آسانی سے توڑ لی. تو اس سے کیا مراد ہے کہ تمام مسلمان جب ایک ساتھ رہیں گے تو ان کو گرانا، ان کو ختم کرنا ناممکن ہے، اور اگر الگ الگ ہو جائیں گے تو ان کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی. نبی کریم خاتم النبیین نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کی بہت تاکید فرمائی ہے. ملت اسلامیہ یعنی کہ یہ ٹرم جو ہم نے ابھی ڈسکس کی، ایک ایسی قوم جس کے تمام افراد آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی کہ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. اس کے اتحاد کی نبی پاک خاتم النبیین نے بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور آپ خاتم النبیین نے اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تمام مسلمان باہمی رحم، شفقت اور محبت میں ایک جسم کی مانند ہیں. اگر اس کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارے جسم کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب اس مثال کو ریلیٹ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کے کان، آنکھ یا جسم کے کسی بھی اگر حصے میں درد ہو تو کیا اس کا کیا وہ انسان بے چینی نہیں اس کو محسوس ہوتی؟ اس کو باقی بھی پورے جسم میں اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور باقی اعضاء بھی اس کے بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے تمام مسلمانوں کے جو باہمی رشتہ ہے اس کو یہاں پر اس چیز سے ریلیٹ کیا گیا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا گیا ہے، المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اب قرآن و سنت کی تعلیمات سے اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. یہ جو بھی ہم نے 2 احادیث پڑھی اور 2 ہم نے قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا، ملت اسلامیہ کا اتحاد ہی امت مسلمہ کے تمام مسائل کے حل کا ضامن ہے. ضامن مطلب گارنٹی ہے کہ ملت اسلامیہ اگر آپس میں اتحاد سے رہیں گے تو ان کو جو بھی مسائل درپیش ہیں، جیسے کہ دور حاضر میں کشمیر، فلسطین کے جو مسائل ہیں، اگر ملت اسلامیہ اتحاد ان کا آپس میں اگر اتحاد ہوگا اور آپس میں ایک ساتھ مل کر یہ لوگ دوسروں کا مقابلہ کریں گے تو یہ یقیناً انہیں ہرا سکتے ہیں. مسلمانوں کا اتحاد آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرتا ہے، جس سے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے تعاون کے جذبات ابھرتے ہیں اور امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے. اب فرقہ واریت یہاں پر ایک ٹرم بتائی گئی ہے، فرقہ واریت. فرقہ واریت یعنی کہ کچھ لوگوں کا ایک مذہب کی بنیاد پر یا کسی نظریے یا عقیدے کی بنیاد پر الگ ہو جانا، یعنی گروہ بندی کر لینا، الگ الگ گروپس بنا لینا. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب یہاں پر رسی تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، ان کے قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں ان پر پابندی سے، ان پر بہت ہی اچھے طریقے سے ان پر عمل پیرا رہیں، اور تفرقہ نہ ڈالو، یعنی کہ آپس میں فرقہ واریت اور گروہ بندی اور تعصب، ذات پات کا جو نظام ہے، ان سب چیزوں کو ختم کیا جائے. اب اس کے حاصل کلام میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ اتفاق و اتحاد سے رہیں اور ایسے نعروں کا بالکل بھی ساتھ نہ دیں جو اتحاد ملی کو ریزہ ریزہ کر دیں، اور ہم سب مسلمان آپس میں محبت کریں، سب مل کر فرقہ واریت، گروہ بندی اور تعصب کا خاتمہ کریں. فرقہ واریت کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے سمجھ لیں. فرقہ واریت جو ٹرم آپ کے چیپٹر میں دی گئی ہے یہ ہے فرق سے، اور اس کے معنی ہیں الگ کرنا، جدا کرنا، یعنی کسی بھی مذہب، جماعت جو اپنے خیالات و نظریات کی وجہ سے خود کو الگ تصور کرتی ہے تو وہ فرقہ واریت میں جانی جاتی ہے. اور تعصب یعنی کہ کسی کی بے جا رعایت، بے جا طرفداری، بے جا حمایت، یہ بھی انہی ٹرمز میں آتا ہے. اور گروہ بندی جو اس میں لاسٹ میں یہاں پر ٹرم یوز کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے درجہ بندی، جماعت بندی. یہ بھی فرقہ واریت کے ہی معنوں میں آتا ہے کہ کسی بھی ملت کا گروپس میں بڑھ جانا، ذات پات کے لحاظ سے تعصب اور گروہ بندی، فرقہ واریت، ان سب چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب اس چیپٹر کو مکمل کرنے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اس کی مشق کی طرف. یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے MCQs. اخوت اسلامی سے مراد ہے اسلامی بھائی چارہ، اسلامی نظام، اسلامی نظم و ضبط، اسلامی حکومت. رائٹ آپشن ہے اسلامی بھائی چارہ. سیکنڈ ون، قرآن و حدیث میں تمام مومنین کو قرار دیا گیا ہے بھائی. حدیث مبارک میں تمام مومنین کو قرار دیا گیا ہے ایک
जिस्म की मानंद। और अभी जो हमने आज नाजरा की हदीस पढ़ी वो भी इसी से मिलती जुलती थी। मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया की बुनियाद पर एक होना, ये क्या कहलाता है? इत्तेहाद मिली। फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए मुसलमानों को अपनाना होगा इत्तेहाद मिली को। अब आते हैं इसके सवालात की तरफ। अखुवत इस्लामी से क्या मुराद है? पेज नंबर 50 बिल्कुल स्टार्ट में हमने इसके बारे में पढ़ा है। सेकंड वन, इत्तेहाद मिली की अहमियत पर एक आयत का तर्जमा। तो जो आयत हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ी, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक सब अहले ईमान तो आपस में भाई भाई हैं। तो ये इसके आंसर में हम लिखेंगे इत्तेहाद मिली की रोशनी में जो आयत का तर्जमा है, सूरह हजरात की आयत है ये। अखुवत इस्लामी की अहमियत पर एक हदीस मुबारका का तर्जमा। तो ये आप पेज नंबर 50 के लास्ट में जो हदीस है वो भी लिख सकते हैं, और पेज नंबर 51 के जो शुरू में हदीस है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? तो ये हमने पेज नंबर 51 में हमने पढ़ा कि दौर हाजिर में अगर हम मुसलमानों को दरपेश मसाइल से निपटना और उन्हें हल करना चाहते हैं तो इसका राज किस में है? उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फ़िरका वारियत के ख़ात्मे में है। नंबर 5 है, हदीस मुबारक में मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद की क्या मिसाल बयान की गई है? तो बाहमी इत्तेहाद की जो मिसाल है ये हमारी पेज नंबर 50 पे जो लास्ट वाली है, जिसको इससे रिलेट किया गया था कि अगर इसके एक उसको तकलीफ़ हो तो जिस्म के बाकी सारे अज़ा भी बुखार और बेख्वाबी में मुब्तला हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, कुरान और हदीस की रोशनी में अखुवत इस्लामी इत्तेहाद मिली पर तफसीली मज़मून तहरीर करें। तो इसमें जिन की पॉइंट्स के से मैंने आपको समझाया है, इन्हीं कोई की पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप इस पूरे चैप्टर को लर्न करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।